کہ مسجد میں بیٹھنا، زیادہ قدموں سے چل کے آنا اور وضو اس وقت کرنا جس وقت کرنے کا دل نہ کر رہا ہو، اس کے بارے میں مقرب ملائکہ جھگڑتے ہیں کہ ہم نے یہ نیکی لکھنی ہے۔ اور پھر آپ کے سامنے یہ حدیث رکھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا فذالکم الرباط، یہ جہاد فی سبیل اللہ کی تیاری کے مانند ہے۔ حضرت علی کی روایت میں اس کے اندر ایک اور لفظ بھی موجود ہے کہ یہ تین کام کرنے والا ایسا کام کرتا ہے جو اس کے گناہوں کو پاک اور صاف کر دیتا ہے، اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اس کے گناہوں کو اس کے جسم سے دور کر دیتا ہے۔ تو یہ ان تین کاموں کے بارے میں تین مختلف روایات ہیں۔ آگے بڑھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ مسجد آتا ہے، بعض روایات آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں جو وضو کر کے آتا ہے، اور بعض روایات ہیں جو بغیر وضو کر کے بھی آنے کے اوپر فضائل کے اوپر دلالت کرتی ہیں، لیکن ہمیں ان دونوں روایات کو اکٹھا کر کے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جب وضو کرنے سے اس قدر زیادہ اجر و ثواب اور فضیلت ہے تو ہمیں یہ پختہ ارادہ کرنا چاہیے کہ جب بھی مسجد میں آئیں گھر سے وضو کر کے آئیں۔ یہ یقینی بات ہے، بدیہی بات ہے کہ وہ زیادہ افضل کام ہے۔ ہاں مجبوری اور سفر سے آ رہے ہیں، مسجد میں وضو خانے اسی لیے بنائے جاتے ہیں کہ آپ یہاں پہ آ کے وضو کر لیں، لیکن جو گھر سے وضو کر کے آتا ہے وہ گویا تمام کے تمام فضائل میں خود بہت شامل ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ مسجد کی طرف قدم کے اوپر یعنی پاؤں کے اوپر چل کے آ رہا ہے، اس کا ایک قدم خطوۃ، ایک قدم تمحو سیئۃ، ایک قدم ایک برائی مٹا دیتا ہے۔ اور انسان ایک دن میں کتنی برائیاں کرتا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، یا انسان بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بے شمار برائیاں، ہر وقت چھوٹی چھوٹے گناہ، ہر وقت نافرمانی، لیکن ان نافرمانیوں کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے ایک قدم کے اوپر ایک برائی معاف، ایک قدم اٹھایا ایک برائی معاف، حدیث کے الفاظ ہیں، دوسرا قدم اٹھایا ایک نیکی بڑھا دی گئی، ایک قدم سے ایک برائی ختم کی جاتی ہے، ایک قدم سے ایک نیکی میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ اور یہ صرف مسجد جاتے وقت نہیں ہے، حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ یہ صرف مسجد جاتے وقت نہیں ہے بلکہ جب وہ لوٹ کے آ رہا ہوتا ہے۔ فرض تو ادا ہو گیا، نماز تو پڑھ لی، اب لیکن یہ عمل اتنا بڑا تھا کہ واپس جاتے وقت بھی جتنے قدم اٹھا رہا ہے ایک گناہ معاف ہو رہا ہے اور ایک نیکی لکھی جا رہی ہے۔ یہ عمل اس قدر بڑا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خرج من بیتہ متطہرا، من خرج من بیتہ متطہرا الی صلاۃ مکتوبۃ فاجرہ کاجر الحاج المحرم۔ پچھلی حدیث میں وضو کا لفظ نہیں ہے، لیکن اس حدیث میں ہے من خرج من بیتہ متطہرا، جو گھر سے وضو بنا کر نکلتا ہے، جو گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے الی صلاۃ مکتوبۃ، یعنی باجماعت نماز کو ادا کرنے کے لیے مسجد کی طرف آتا ہے۔ اور بہنوں بیٹیوں کو پہلے کہا تھا، عورتوں کی طرف سے یہ پرچیاں آتی ہیں کہ جس ٹائم تراویح ہو رہی ہوتی ہے یا درس ہو رہا ہوتا ہے، بعض خواتین بچے لے کے آتی ہیں، وہ بہت زیادہ شور کرتے ہیں۔ ان خواتین سے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ التماس ہے کہ باہر صحن کے اندر آپ کے لیے صفیں بچھائی ہوئی ہیں، اگر آپ نے تراویح یا درس نہیں سننا باہر صحن میں بیٹھ جائیں، اپنے بچوں کے ساتھ بچوں کو لے کے آئیں، کوئی پابندی نہیں، ہم چاہتے ہیں بچے آئیں، اس ماحول کے اندر آئیں، کھیلیں، باہر صحن کے اندر ان کی جگہ بنی ہوئی ہے، کھیلیں کودیں۔ بعض بچے پھر اسی طرح تراویحاں بھی پڑھیں، لیکن بہرحال اللہ کے گھروں کا یہ احترام ضرور ہونا چاہیے کہ جو دوسرے نمازی ہیں، جو پڑھنا چاہتی ہیں یا جو پڑھنا چاہتے ہیں، ان کو ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ اور بہنیں بیٹیاں یہ بات سمجھ لیں کہ یہ فضائل جو مرد کے لیے باجماعت نماز کے لیے مسجد آنے کے ہیں، وہ ان کو ان کے گھر بیٹھے مل رہے ہیں، گھر بیٹھے۔ ایک بندہ گھر سے وضو کر کے نکل رہا ہے، باجماعت مسجد میں آنے کے لیے فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ، اس کا اجر اتنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اجر بیان کرنے میں مکمل وضاحت کر دی۔
اگر رسول اللہ یہ بھی کہہ دیتے نا اس کا اجر ایک حج کے برابر ہے تو بات مکمل ہے. ایک نماز کے لیے آنے والے کا اجر ایک حج کے برابر ہے، بات مکمل ہے. لیکن رسول اللہ نے یہ نہیں کہا. رسول اللہ نے کہا فاجرہ کا اجر الحاج المحرم، اس نماز کے لیے نکلنے والے کا اجر ویسا ہے جیسے کوئی حاجی حج کا احرام باندھ کر حج کی طرف چل پڑا ہے. وجہ کیا ہے؟ ایک حاجی جب حج کا احرام پہنتا ہے اس کے اجر و ثواب کے لیے رسول اللہ نے یہ بات لکھی بیان کی ہے. ایک حاجی جب حج کا احرام پہنتا ہے، بتائیے اس سے پہلے اس کی زندگی میں کتنی محنت اور مشقت ہوتی ہے اس حج کے پیسے کو اکٹھا کرنے کے لیے. وہ کتنی تیاری سے، وہ کتنی تگ و دو سے اس احرام کو خریدتا ہے. اس احرام کو خریدنے کا مطلب یہ ہے اس نے پتہ نہیں کتنے سال بسر کیے. یہ 3 لاکھ 5 لاکھ، اب تو حج 10 لاکھ سے اوپر چلا گیا ہے. وہ 10 لاکھ جمع کرتے ہوئے اس نے کتنی محنت کی، کتنی مشقت کاٹی، کتنی قربانیاں دی، کتنے خرچے صرف نظر کیے. یعنی وہ پورے کا پورا پیسہ جوڑ کر جس وقت احرام پہن لیتا ہے اور احرام پہن کے وہ 5 دن کی مشقت، وہ سفر کی مشقت، وہ طواف، وہ سعی، وہ ساری صعوبتیں، وہ ساری پابندیاں سہتا ہے. کتنا مشکل کام ہے. مشقت ہے کہ نہیں؟ ایمانداری سے بتائیے. سخت مشقت ہے. عورتوں کے لیے تو جہاد فی سبیل اللہ کے برابر ہے حج کرنا. ایک مشقت مردوں کے لیے بھی ہے. احرام کی پابندیاں، احرام کو سنبھالنا، طواف سعی کرنا. ایک حج کا احرام پہنے ہوئے حاجی کو اللہ رب العزت جو اجر و ثواب دیتا ہے وہی صرف ایک وضو کر کے گھر سے نکلنے والے بندہ مومن کو جو باجماعت نماز کے لیے چل پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں اتنا اجر لکھ دیتے ہیں. اللہ کے ہاں اجر کی کمی ہے. ہم حج کو ترستے ہیں. آپ کے لیے 5 حج ایک دن میں اللہ تعالیٰ نے ان کا اجر و ثواب رکھا ہے، آپ اس سے غافل ہیں. عورت ہو یا مرد ہو، عورتیں صرف اپنے گھر میں وضو کر کے اپنے کمرے کی طرف جائیں گی، مصلی پہ کھڑے ہونے سے پہلے ان کے لیے ایک حج کا اجر لکھ دیا جائے گا. بتائیے یہ چھوٹا اجر ہے؟ ایک دن میں 5 حج کا ثواب اگر آپ چاہیں تو لے سکتے ہیں. صرف باجماعت نماز کے لیے آنا. ایک ہفتے میں 35، ایک ماہ میں 150، ایک سال میں 1600 کے قریب آپ حج کر سکتے ہیں. یہ اجر و ثواب ہے. انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھا تھا کہ فرض ہونے کے حوالے سے بھی آپ کے سامنے یہ فضائل بیان کرنے کے بعد رکھے گئے کہ مرد کے لیے باجماعت نماز ہی فرض ہے سوائے عذر شرعی کے. اور عذر شرعی کیا ہونا چاہیے اس کے حوالے سے بھی آپ کو اپنا ذہن اور کنسپٹ کلیئر کرنا چاہیے. بعض لوگ بڑے معمولی عذروں کو بھی عذر شرعی بنا کے نماز باجماعت سے پیچھے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہنے والے کو اور سب سننے والوں کو راہ راست کے اوپر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے. یہ اس باوضو شخص کے لیے اجر و ثواب ہے جو نکلتا ہے. اور حضرت ابو امامہ نے ایک حدیث بیان کی اور یہ موقوف روایت آئی، گویا حضرت ابو امامہ سے ان کا قول نقل کر رہے ہیں راوی اور محدثین کہ حضرت ابو امامہ نے کہا کہ جو بندہ مسجد کی طرف جاتا ہے اس کو اجر و ثواب، پچھلی حدیث میں آپ نے سنا حاجی کے برابر ہے، اور ابو امامہ کہتے ہیں اس کا اجر و ثواب جہاد فی سبیل اللہ پر جانے والے کے برابر ہے. اور یہاں پہ ایک مسئلہ اور سمجھ لیجئے، علمی نکتہ ہے لیکن عام فہم ہے. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر علمی نکتہ آپ کو مدرسے سے ملے. آپ مدرسے میں داخل ہوں گے تو ملے. آپ کو اگر علمی نکتہ مل جائے آپ اس کو پکڑ لیا کریں. وہ علمی نکتہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی صحابی کسی کام کا ثواب بیان کرے، کسی چیز کا اجر بیان کرے، کون؟ صحابی، تو وہ روایت ہوتی تو معقوف ہے کہ صحابی بیان کر رہا ہے، مرفوع تو نہیں نا، رسول اللہ تک تو بات نہیں گئی، لیکن اس کا حکم مرفوع کا ہوتا ہے. وجہ آپ بتا سکتے ہیں کوئی وجہ کسی کے ذہن میں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ صحابی کبھی بھی کسی عمل کا اجر و ثواب اپنی طرف سے نہیں بیان کرتا. اس کو کیا وحی آئی ہے؟ گویا اس نے یہ اجر و ثواب رسول اللہ سے سنا تھا، لیکن جب بات بیان کر رہا تھا رسول اللہ کی طرف منسوب کرنا، یاد دلانا، وہاں پر راوی سے یا یہ مسٹیک ہو گئی یا انہوں نے بیان نہیں کیا. ایک صحابی نے کہا سیدھا ہی کہ مسجد کی طرف آنے والے کا اجر و ثواب جہاد فی سبیل اللہ کے برابر ہے.
اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے رسول اللہ سے سنا نہیں تھا، اس کا مطلب یہ ہے انہوں نے رسول اللہ سے کچھ الفاظ سنے تھے جس کا یہ مفہوم تھا، کیونکہ صحابی کسی نیک عمل کا اپنی طرف سے جب بھی اجر و ثواب بیان کریں وہ حدیث چاہے موقوف ہو حکماً مرفوع ہوتی ہے۔ تو ابو امامہ نے یہ جو بات بیان کی ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروس سے ہی اخذ کی ہے کہ جو بندہ مسجد کی طرف آتا صبح و شام اس کا اجر و ثواب جہاد فی سبیل اللہ کے برابر ہے۔ بتائیے، اور اس روایت کی آپ دیکھ لیں، یہ آپ کے سامنے جہاد فی سبیل اللہ کے والے سے پہلے آپ کے سامنے گزشتہ درس میں یہ روایت رکھی تھی کہ خود رسول اللہ نے بھی کہہ دیا فذالکم الرباط، تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس چیز کے دائی ہیں کہ یہ جہاد جیسا ہے، جہاد کی تیاری کرنے والا ہے، تو صحابہ نے گویا وہیں سے اخذ کیا۔